السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ جنت اطاعت کے راستے سے ملتی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی کا اصلی مقصد وہ تو ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری آوے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا تعلق پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو جاوے۔ ہمارا اللہ سے تعلق عبادت اور بندگی کا تعلق ہے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ سے کسی کی قرابت نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے۔ بندوں کا تعلق ہے بندگی اور عبادت کا تعلق۔ یہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کی ہے ایمان کے ساتھ، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت اور عبادت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے ایمان دے کر ہم سے عبادت کا اور اطاعت کا تقاضا کیا ہے، اور اطاعت پوری کرنی ہے۔ کتنی اطاعت کرنی چاہیے؟ کتنی اطاعت کرنی چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا میں یہ سمجھایا کہ اللہ کی اطاعت کتنی کرو گے؟ فرمایا اللہم اقسم لنا من طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک۔ اے اللہ، مجھ کو اتنی اطاعت نصیب کر کہ مجھے وہ تیری اطاعت جنت میں پہنچا دے۔ اتنی اطاعت کرنا کہ وہ اطاعت ہم کو جنت میں پہنچا دے۔ جیسے مسافر کو جس جگہ تک جانا ہے وہاں تک کا اس کا ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر جدہ جانا ہے تو جدہ تک کا ٹکٹ اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جدہ ٹکٹ ہوگا تو جدہ میں اتر جائے گا، نہیں تو نہیں اتر سکتا، وہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ اور کتنی اطاعت کہ اللہ مجھ کو اتنی اطاعت نصیب کر کہ وہ اطاعت مجھے جنت میں پہنچا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، وہ پروردگار، وہ خدا جس نے مجھ کو زندگی دی ہے، اس کی قسم کھا کے میں بات یہ کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گا۔ فما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا آدمی کا ٹھکانہ جنت بنے یا آدمی کا ٹھکانہ جہنم بنے۔ تو جو جنت ہے میرے دوستو، وہ اطاعت کے راستے سے ملتی ہے۔ اس لیے کہا کہ مجھے اللہ اتنی اطاعت نصیب کر کے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کا اصلی کام کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی بنے۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری کے اندر آ جاؤ۔ یہ راستہ حق کا ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے۔ اسی لیے نبیوں کو بھیجا گیا ہے تاکہ زندگی اطاعت والی بنے۔ صحابہ کرام نے اطاعت کو کامل اور پورا بنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی اور اللہ کی اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثارۃ علینا، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے، یعنی اطاعت کریں گے۔ کہ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں۔ اللہ غریب بناوے تو غریبی میں آپ کی بات مانیں گے، اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں آپ کی بات مانیں گے۔ جی چاہے تو اللہ کی بات مانیں گے، جی نہیں چاہے تو بھی اللہ کی بات مانیں گے۔ بعض کاموں میں آدمی کا جی چاہتا ہے اور بعض کاموں میں آدمی کا جی نہیں چاہتا، تو کہ اس پر نہیں ہے ہمارا جی چاہے تو، ہمارا جی نہ چاہے تو، ہم ہر حال میں آپ کی اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں گے۔ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو۔ ہاں، یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھا تو ناراض ہو گئے اور کٹ گئے، کہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو بڑا بناوے تو، کوئی ہم کو نہ بڑا بناوے تو، ہم تو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ اصلی زندگی ہے کہ ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری کرنا آ جاوے۔ تو یہ اطاعت جو ہے یہ وہ رحمت ہوتی ہے۔ اطاعت کا کیا اثر ہوگا دنیا میں اور آخرت میں؟
کہ اطاعت کا اثر رحمت ہے. جتنی اطاعت ہوگی اتنی رحمت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں. جس طرح سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. اس طرح میرے دوستو جب اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوگی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جاوے. تو رحمتوں کے حالات لانے کے لیے اطاعت کا راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. آج لوگ حالات سے پریشان ہیں، اپنے حالات سے پریشان ہے ہر طبقہ. وجہ کیا ہے کہ جو سبب رحمتوں کا تھا، راحتوں کا تھا، وہ زندگیوں میں سے نکل گیا ہے. یعنی اطاعت میں اور تابعداری میں کمی آئی ہے کہ اطاعت پوری طرح نہیں ہے. اطاعت کا اثر رحمت ہے. تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پھر تمہارے اوپر رحم کرو. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے اطاعت کے بارے میں بیان کی ہے کہ کن چیزوں سے ملتی اور کن چیزوں سے نہیں ملتی، تو ہمیں دین اسلام کو اپنے بروکار لا کر اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے دین کی خدمت کرنی چاہیے. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. ایسے ادھر ادھر پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اپنے وقت قیمتی کریں اور دین میں لگائیں، تبلیغ میں لگائیں، مرکز میں لگائیں، شب جمعہ میں جائیں، چلا جائیں، 4 مہینے کے لیے جائیں. تو اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.